إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ تمام قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص اور مختص ہے، جو ہمارا خالق، مالک، پالنہار، معبود اور مسجود ہے۔ بعدہ بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام علیہم السلام و تسلیم پر، خاص کر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اور اولاد پر، آپ کی ساری امت پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج خطبہ جمعہ کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کا تعارف، یعنی پچھلے خطبے کا یہ تتمہ ہے۔ کئی ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں، واضح کر چکے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی معرفت کیوں ضروری ہے۔ دوسری بات ہم نے یہ جانی تھی کہ اللہ رب العالمین کی معرفت یا اللہ کا تعارف کیسے حاصل کیا جائے۔ آج ہم بنیادی طور پر اللہ کا جو صحیح تعارف ہے اس تعارف کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہم جو کچھ کہیں اس پر مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین۔ پہلا سوال یہ ہے کہ اللہ کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہمارا خالق، مالک، رازق، پالنہار، معبود اور مسجود ہے۔ اللہ رب العالمین پوری کائنات کا خالق ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں یا جتنی ہستیاں ہیں سب مخلوق ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل۔ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہے، کریٹر ہے، پیدا کرنے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ جتنی چیزیں یا ذاتیں یا ہستیاں ہیں سب اللہ کی مخلوق ہیں۔ اللہ رب العالمین کی مخلوقات بے شمار ہے۔ یہ زمین جو تحت نگاہ پھیلی ہوئی ہے، جس پر اللہ رب العالمین نے بے شمار بلند و بالا پہاڑ کو گاڑے ہوئے ہیں تاکہ یہ ڈگمگائے نہ، یہ ہلے نہ، اور اتھاہ گہرائیوں والے سمندر جن میں نہ جانے کتنی خوفناک اور عجیب و غریب قسم کی مخلوقات ہیں، یہ سب اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہیں۔ آسمان جو ہمارے سروں پر بغیر کسی ستون کے، بغیر کسی سائے کے، بے شمار بے انتہا اونچائیوں پر قائم و دائم ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے بے شمار وسعت والی چیزوں کو پیدا کر دیا ہے۔ پلینٹس ہیں، اسٹارز ہیں۔ ایک اسٹار، ایک ستارہ ہماری دنیا سے، پوری دنیا سے، پوری زمین، سمندر، جنگلات، صحرا، پوری دنیا کی ساری چوہدی کو اگر مان لیا جائے تو اس کے مقابلے میں ایک ایک اسٹار 100 گنا 1000 گنا بڑے ہیں، اور اس طرح کے بے شمار اسٹارز ہیں اللہ تعالیٰ کی اس کائنات میں۔ اسی طرح سے پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمایا کہ الگ الگ آسمانوں پہ الگ الگ انبیاء، اولو العزم پیغمبر اپنی خاص قسم کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ میں ان آسمانوں میں بے شمار فرشتے بھی ہیں، اور ایک فرشتے کی وسعت، قد و قامت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل شکل و صورت میں دیکھا پورے آسمان میں حضرت جبرائیل علیہ السلام چھائے ہوئے ہیں، پشچم، پورب، اتر، دکھن، اتنی بڑی شخصیت، اتنی بڑی ہستی، 600 پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے دیکھ کر۔ تو ایک فرشتے کی وسعت اتنی زیادہ ہے، اور اللہ رب العالمین کے ہاں بے شمار فرشتے ہیں۔ ان فرشتوں کے خاص مقامات آسمان ہیں، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔
اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے بے شمار فرشتے ہیں. ان میں سے ایک فرشتے کی وسعت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان کے کان کی لو سے لے کر کندھے تک کی جو مسافت ہے وہ 500 سال کا سفر ہے. اتنی مسافت، اتنا ڈسٹینس ہے. اتنی عظیم مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہیں. یہ ہے اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کی اصلیت، اللہ رب العالمین کے خالق ہونے کا اصل مقام، اصل مرتبہ. ابھی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی کائنات کتنی عظیم ہے. واقعی طور پر ہم جب سائنس پڑھتے ہیں، کتاب پڑھتے ہیں، ہمارے ٹیچرز جو مسلمان نہیں ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ہماری دنیا سے کئی گنا بڑے اسٹارز ہیں، ہزاروں اور سینکڑوں گنا بڑے اسٹارز ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو عظمتیں بیان کی ہیں وہ بہو عین ہے، صداقت کا حصہ ہیں. 7ویں آسمان پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت المعمور ہے. بیت المعمور وہ فرشتوں کا خانہ کعبہ ہے. ہمارے دنیاوی خانہ کعبہ کے عین اوپر، ٹھیک اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے بیت المعمور بنایا ہے. بیت المعمور کا مطلب ہوتا ہے وہ گھر جو بھرا ہوا ہو، جو معمور ہو، پر ہو فرشتوں سے. 70,000 فرشتے روزانہ اس میں عبادت کرتے ہیں، اور پھر ایسے فرشتوں کا دوبارہ موقع نہیں آتا ہے، دوبارہ ان کی نوبت نہیں آتی ہے. بیت المعمور سے اوپر سدرۃ المنتہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے پتے جو ہے ہاتھی کے کان کی طرح ہیں، اور جس کے پھل جو ہیں وہ مٹکے کے برابر بڑے بڑے ہیں، جس کی جڑیں سنہری ہیں، سونے کی ہیں. اور یہ جو سدرۃ المنتہا ہے، سدرہ کہتے ہیں بیری کے پیڑ کو، بیری کے پیڑ کو جو پتا ہے وہ ہاتھی کے کان کی طرح ہے، اور جو پھل ہے وہ مٹکوں کے برابر بڑے بڑے ہیں. جڑیں اس کی سنہری ہیں، سونے کی طرح ہیں، سونے کی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منتہا ہے، یہ بارڈر ہے، اس کے آگے کوئی مخلوق نہیں جا سکتی، تجاوز نہیں کر سکتی. فرشتوں کو بھی الاؤ نہیں ہے کہ اس کے آگے جائے. اس کے اوپر اللہ رب العالمین کا عرش ہے. اللہ کے عرش کے نیچے اللہ رب العالمین کی کرسی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی کرسی کیسی ہے، اللہ کی کرسی کیسی ہے. کبھی بھی اللہ رب العالمین کی دنیا کو، اللہ رب العالمین کی قدرت کو، اللہ رب العالمین سے منسلک چیزوں کو انسانی دنیا سے کمپیئر کر کے دیکھنا نہیں چاہیے. یہ شرعی اعتبار سے نادرست ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں. تو کبھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دنیا میں جو کرسی ہوتی ہے بیٹھنے کی، ویسے ہی کرسی اللہ رب العالمین کی ہے. نہیں. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کرسی اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے. کرسی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے قدم رکھنے کی جگہ ہے، اور عرش جو ہے وہ اللہ کا وجود ہے وہاں. تو کرسی اللہ رب العالمین کے عرش کے نیچے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مستدرک حاکم کی روایت ہے، مس السماوات السبع والارضون السبع الا کحلقہ، کہ کرسی کے سامنے یہ پوری کائنات، کتنی بڑی کائنات ہیں ہم نے ابھی خلاصہ کیا، جس میں دریا بھی ہے، زمین بھی ہے، پورے اسٹارز بھی ہیں، پلینٹس بھی ہیں، کہکشائیں بھی ہیں، گلیکسیز بھی ہیں. یہ سب کے سب ملا کر اللہ کی کرسی کے مقابلے میں ایک انگوٹھی کی طرح ہے، ایک انگوٹھی کی طرح ہے. اللہ رب العالمین کی کرسی کے مقابلے میں پوری کائنات کی حیثیت کیا ہے؟ ایک انگوٹھی کی طرح ہے. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. اللہ رب العالمین نے ان تمام چیزوں کو مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا ہے. اللہ کا عرش بھی مخلوق، اللہ کی کرسی بھی مخلوق، زمین آسمان تمام چیزیں مخلوق ہیں. اچھا، نیکی اور بدی بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں. نیکی اور بدی بھی اللہ رب العالمین کی مخلوق ہیں. شر کو اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا من شر ما خلق. شر کو اللہ رب العالمین نے مخلوق کے طور پر اس لیے پیدا کیا تاکہ انسانوں کو آزمایا جائے. اچھائیاں بھی دے دی، برائیاں بھی سامنے رکھ دی. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. اور انسان کو آزمائش کے لیے کھلا چھوڑ دیا، اختیار دے دیا کہ لے یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، تجھے برائی سے دور رہنا ہے، اچھائی پہ قائم رہنا ہے، اسی شرط پہ جنت ملے گی. اس لیے اللہ رب العالمین نے شر کو بھی پیدا کیا
اور شر کے سورس کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے پیدا کیا. خلق الجان من مارج من نار، ابلیس کو، شیطان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. اب ظاہر ہے ساری مخلوقات کو اللہ رب العالمین نے جب پیدا کیا ہے تو انسان بھی اللہ کی مخلوق ہے. اللہ تعالیٰ نے براہ راست انسان کو پیدا کیا ہے. انسان کسی ایوولوشن کا نتیجہ نہیں ہے. انسان کسی چمپینزی کی، کسی بندر کی اولاد نہیں ہے. یہ انسان کی توہین ہے، یہ انسان کی تنقیص ہے. اگر ایسا ہوتا تو ہماری دنیا میں بہت سارے چمپینزی ہیں، بہت سارے بندر ہیں آج بھی. کبھی آپ نے سنا کہ کسی علاقے میں، کسی جنگل میں کسی بندریا نے کسی ٹنکو کو، کسی ڈبلو کو جنم دیا ہے؟ سوال ہی نہیں ہے. انسان کو پیدا کرنا بندر کے ذریعے سے یا چمپینزی کے ذریعے سے انسان کا ایوالوشن ہونا یا پیدا ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو مخلوقات ہماری دنیا میں ابھی ہیں، ان کو ٹریننگ کرنے کے باوجود ان کے بیہیویئر میں، ان کے ایکٹیویٹیز میں کیا تبدیلیاں ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں. کیا کبھی ٹریننگ کے بعد بھی یہ اس لائق ہوئے کہ وہ ایک جملہ بھی بول سکیں؟ کبھی کسی بندر نے، کسی چمپینزی نے آپ سے کہا کیا حال ہے جناب، کیسے ہو، تشریف لائیے؟ ایک جملہ بھی نہیں. کس نے کہا یہ ایوولوشن کا نتیجہ ہے؟ یہ غیر عقلی باتیں ہیں. کسی نے کہہ دیا اور مان لیا. خلق الانسان، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا علمہ البیان، اور بولنا بھی اللہ رب العالمین نے سکھایا انسان کو. تو انسان کسی بندر کی سنتان کا حصہ نہیں ہے. اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ ہم نے تم کو ایک نر اور مادہ سے پیدا کیا ہے، آدم علیہ السلام سے اور حوا علیہ السلام سے پیدا کیا ہے، اور انہی دونوں سے بے شمار نسلیں ہم نے چلائی ہیں. تمام مخلوقات اللہ رب العالمین کی ہی ہیں. اللہ رب العالمین خالق ہے، یہ ہم نے جان لیا. اللہ کہاں ہے، اللہ کون ہے، یہ ہم نے جان لیا. اللہ کہاں ہے یہ جاننا ضروری ہے. بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، حالانکہ اس پر ہم نے گفتگو کیا تھا، کہ اللہ ہر جگہ ہے. اللہ ہر جگہ کیسے ہے، اور کیا ضرورت ہے اللہ کو ہر جگہ رہنے کی، ہونے کی؟ ہم نے بتایا کہ پوری کائنات اللہ کے سامنے ایک انگوٹھی کی طرح ہے. اللہ کی کرسی کے سامنے، اللہ کی کرسی کے سامنے انگوٹھی کی طرح ہے. تو پروردگار عالم کو ہر جگہ ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ اور کیا اس کائنات کے اندر وہ صلاحیت، وہ قدرت، وہ ایبیلٹی ہے، وہ کیپیسٹی ہے کہ باری تعالیٰ کو سما سکے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یہ صلاحیت ہے ہی نہیں. اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے. الرحمن علی العرش استوی. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر مستوی ہے. اس کا کنٹرول، اس کی قدرت، اس کی حکمت ہر جگہ ہے. اللہ رب العالمین کب سے ہے اور کب تک رہے گا؟ اللہ رب العالمین ہمیشہ سے، هو الحی القیوم. اللہ رب العالمین ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. جس خدا کے بارے میں، جس رب کے بارے میں اگر یہ تصور قائم کیا گیا کہ فلاں فلاں ٹائم آف پیریڈ میں فلاں فلاں بھگوان پیدا ہوئے، فلاں فلاں خدا پیدا ہوئے، سوال یہیں پر قائم ہوتا ہے کہ اس سے پہلے خدا کون تھا؟ اس سے پہلے اس کائنات کو چلا کون رہا تھا؟ یہ رب کے ربوبیت کے خلاف ہے کہ وہ کبھی پیدا ہو، اس کا کبھی وجود ہو. رب کی اصلیت یہی ہے اور ہونی چاہیے، هو الحی القیوم، کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ باقی رہے گا. اللہ رب العالمین کیسا ہے؟ اللہ رب العالمین کیسا ہے؟ انسان کی سب سے بڑی دقت، سب سے بڑی مصیبت انسان کے ساتھ یہی رہی ہے کہ ہر زمانے میں انسان نے رب کو انسان کی طرح سمجھا یا انسان کو رب کی طرح سمجھا اور عجیب و غریب قسم کے تصورات قائم کیے. کسی نے رب کے بارے میں خطرناکی کا تصور کیا تو اس نے رب کا ایک خطرناک قسم کا تصور قائم کر لیا، مجسمہ قائم کر لیا. یہ ہیبت ناک خدا، یہ عذاب دیتا ہے، عجیب و غریب قسم کی زبان، عجیب و غریب قسم کا جسم. اس نے یہ تصور قائم کیا کہ رب ایسا ہوگا، روب و جلال کی صورت میں اس نے ایک مورتی بنا لی. کسی نے یہ سوچا کہ رب فیمیل ہوگا، اس نے ایک فیمیل کا مجسمہ بنا لیا. اللہ رب العالمین کہتا ہے اتعبدون ما تنحتون، کہ جس کو تم بناتے ہو اپنے ہاتھوں سے اسی کی عبادت کرتے ہو. دراصل یہ جو تصورات قائم کرتا ہے انسان اپنی طرف سے رب کے بارے میں، یہ عبادت اس تصور کی ہوتی ہے، رب کی عبادت نہیں ہوتی. رب کی عبادت ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ رب کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا ہے.
وہ آنکھیں بنی ہی نہیں ہیں، وہ دماغ بنے ہی نہیں ہیں جو رب کا تصور کر سکے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس کمثلہ شیء، ایک اصول، ایک ضابطہ بتا دیا کہ اس کے جیسا کوئی ہے ہی نہیں۔ مسلمانوں میں بھی بہت ساری شرکیہ باتیں وسیلہ کو لے کر، وسیلہ کی وجہ سے جو شرکیہ باتیں مسلمانوں میں درائی ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگوں نے تشبیہ دے دیا کہ ہمارا رب بھی ایسا ہی ہوگا، ہمارے رب کی کائنات بھی ایسے ہی چلتی ہوگی جیسے ہماری دنیا کی کائنات چلتی ہے، ہمارے دنیا کا نظام چلتا ہے، دنیا کی بادشاہ چلتی ہے۔ مثال کیا دیتے ہیں؟ آپ اوپر کی منزل پر نہیں جا سکتے جب تک کوئی سیڑھی نہ ہو، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیڑھی ہیں، یا فلاں بزرگ سیڑھی ہیں۔ آپ فلاں بادشاہ کے پاس براہ راست نہیں جا سکتے جب تک کہ اس کا کوئی وزیر نہ ہو، کوئی ایلچی نہ ہو، کوئی سفارشی نہ ہو۔ آپ عرضی لگائیے گا تب وہاں تک پہنچیے گا۔ میرے بھائی، براہ راست کھلم کھلا یہ شرک ہے۔ مولوی کہتا ہے تو بھی شرک ہے، عالم کہتا ہے تو بھی شرک ہے۔ گریبان پکڑو ایسے لوگوں کا۔ اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو، اللہ تعالیٰ کی قدرت کو تم نے انسان سے میچ کر دیا، کمپیئر کر دیا۔ لیس کمثلہ شیء، اللہ کیسے کرتا ہے عمل کو قبول؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ اللہ کا نظام کیسے چلتا ہے؟ اللہ ہی جانتا ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں انسان کی وہاں تک نہیں پہنچ سکتی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی معراج میں اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا، کیونکہ وہ آنکھیں بنی ہی نہیں ہیں جو اللہ رب العالمین کو براہ راست دیکھ سکے۔ تو انسان کا کام کیا ہے؟ انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بارے میں تصور قائم نہ کرے، اللہ رب العالمین کو کسی چیز سے میچ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اب ذرا سوچئے کہ یہ کائنات اتنی بڑی ہے، اتنی بڑی کائنات کے بارے میں ہمارے کچھ لیڈرز، ہمارے کچھ سائنسداں یہ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف 3% حصہ معلوم ہے، 98% میں کیا ہے مجھے نہیں معلوم۔ اتنی بڑی کائنات جو تم کو دکھ رہی ہے اس کے بارے میں تم نہیں جان رہے ہو، تو اتنی بڑی کائنات کے بنانے والے جو خالق اور مالک ہیں اس کے بارے میں تم تصور کیسے کر سکتے ہو؟ اللہ نے فرمایا لا تدرک الابصار، تمہاری نگاہیں وہاں تک نہیں جا سکتی، مگر وہ ساری چیزوں کو دیکھ سکتا ہے، دیکھتا ہے۔ وہو اللطیف الخبیر، بہت باریک بھی ہے، تمام چیزوں سے واقف ہے، آگاہ ہے۔ تو اصول کیا ملا ہمیں؟ اصول یہ ملا کہ ہمیں اللہ رب العالمین کو کسی چیز سے کمپیئر کر کے نہیں دیکھنا ہے۔ محدثین نے اصول اور ضابطے بتائے ہیں کہ اللہ رب العالمین عرش پہ کیسے ہے، ہم کو اس پر توجہ نہیں دینی ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اس کے جو شائع نشان ہے وہ ویسے ہی ہے، اگر اس کے شائع نشان بیٹھنا ہے تو بیٹھا ہے، جیسے اس کے شائع نشان ہیں اللہ رب العالمین ویسے ہی ہے، اپنی طرف سے ہم کچھ فکس نہیں کریں گے۔ الرحمن علی العرش استویٰ، کیفیت کو ہم خاص نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین کی نگاہیں ہیں، اللہ رب العالمین کے ہاتھ ہیں، اللہ رب العالمین کے قدم ہیں، اللہ رب العالمین کا چہرہ ہے، اتنا ہی ہم مانیں گے۔ ہم یہ نہیں مانیں گے کہ اللہ رب العالمین کا چہرہ انسانوں کی طرح ہے، اللہ کی نگاہیں انسانوں کی طرح ہے، اللہ کے ہاتھ انسانوں کی طرح ہے، اور ہم اس کی تعویل بھی نہیں کریں گے کہ ہاتھ نہیں ہے، ہاتھ سے مراد اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ یہ بھی جرم ہے، کفر ہے، اللہ کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے۔ اللہ نے جو کہا ہے، جیسے کہا ہے، ایز اٹ از ماننا ہے، اس میں اپنی طرف سے نہ بڑھانا ہے نہ گھٹانا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر۔ اچھا، اللہ رب العالمین کیسا ہے یہ بات ہو گئی۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں، اللہ رب العالمین کی صفات کے سلسلے میں ایک بنیادی اصول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ۔ اللہ کی جو نشانیاں ہیں پوری کائنات میں پھیلی ہوئی، ان نشانیوں پر غور و خوض کرو، ان نشانیوں پر غور و خوض کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عظمت کے ساتھ، کتنی حکمت کے ساتھ اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ کوئی بھی چیز میننگ فل نہیں ہے، میننگ لیس نہیں ہے، ساری چیزیں میننگ فل ہیں، بامعنی ہیں، سسٹمیٹک ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے، کائنات پہ غور و خوض کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین کے سلسلے میں لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات کے سلسلے میں نہیں سوچنا ہے، اللہ کیسا ہوگا، اللہ کیسا دکھتا ہوگا، اتنی طاقت نہیں ہے بھائی۔ معمولی ایک نارمل آدمی، کسی عالم نے بڑی اچھی مثال دی، ایک نارمل آدمی فون پہ بات کر رہا ہے، فون پہ بات کرتے ہوئے وہ سامنے والے سے پوچھتا ہے بات کرنے سے پہلے یہ بتا آواز پہنچ کیسے رہی ہے، یہ میکانزم کیا ہے، یہ سسٹم کیا ہے۔ سامنے والا کہتا ہے
ارے بھائی تیرے سمجھ سے پرے ہے، تو نہیں جانے گا، تو رہن دے، سمجھے گا نہیں تو۔ دنیاوی معاملات میں ہم یہ بات سمجھ جاتے ہیں کہ بعض باتیں ہم سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ اصول دیا جا رہا ہے کہ اپنے دماغ کا استعمال مت کرو، نہیں سمجھ سکتے ہو، مگر ہم سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہیں۔ اصول کیا ہے؟ لا تفکروا فی اللہ، اللہ کی ذات میں فکر نہیں کرنا ہے، غور و خوض نہیں کرنا ہے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں سکتے ہو، سمجھو گے تو غلطی کرو گے، ایسے ہی جیسے دوسرے لوگ غلطی کر رہے ہیں، اماٹ سماٹ چیزیں بنا رہے ہیں، یہ فلاں بھگوان ہے، یہ فلاں خدا ہے، یہ فلاں رب ہے۔ دراصل اسی قسم کی غلطی مشرکین مکہ نے کی، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر دیا، اللہ کے رسول انسب لنا ربک، اپنے رب کا حسب و نسب بیان کیجئے، آپ کا رب کیسا ہے، خاندانی شجرہ کیا ہے۔ یہی غلطیاں تھیں، نفسیاتی غلطیاں، کہ وہ رب کو انسانوں کی طرح سمجھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام دیا، کہہ دو قل هو اللہ احد، کہہ دو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اللہ ایک ہے، احد جو ہے وہ نیگیٹو سینس میں ہے، مطلب جس کا دو ہو ہی نہیں سکتا، جس کی دوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ واحد نہیں کہا، اللہ نے کیا کہا؟ احد، یہ نیگیٹو سینس میں ہے، جس کا دو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ واحد، اللہ ایک ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ سیلف سفیشینٹ ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، مگر یہ اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تابعدار ہو جائے، اطاعت گزار ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمام کائنات کی اطاعت کی وجہ سے، عبادت کی وجہ سے بڑا نہیں ہو جائے گا، اللہ جیسے ہے ویسے ہی رہے گا۔ اس کے برعکس پوری کائنات اللہ کے مخالف ہو جائے، اللہ رب العالمین کی مخالفت پر اتر آئے، اللہ رب العالمین کی سلطنت میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر انسان کچھ کرتا ہے، کوئی مخلوق اللہ کی اطاعت فرما برداری کرتی ہے، تو اپنے لیے کرتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے، صالح عمل کرتا ہے، چاہے مرد ہو یا عورت، فلنحيينه حیاتا طیبہ، اللہ فرماتا ہے ہم اس کو بہترین زندگی عطا فرمائیں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ فائدہ کس کا ہے اطاعت میں؟ انسان کا فائدہ ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس بات کی۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، سیلف سفیشینٹ ہے، کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تمہاری عبادت کی بھی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ کو، تمہیں ضرورت ہے، ہمیں ضرورت ہے۔ لم یلد ولم یولد، اور اللہ رب العالمین نے کلیئر کٹ کہہ دیا کہ اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ پہلے مشرکین کا عقیدہ تھا، عیسائیوں کا عقیدہ، کہ یہودیوں کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے عزیر علیہ السلام، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ آج بھی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ بعض مشرکین یہ مانتے تھے کہ جنات جو ہیں، جنات وجعلوا بینہ وبین الجن نسبا، بین الجنۃ نسبا، کہ جنات جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اولاد ہیں۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے فرشتے جو ہیں وہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لم یلد ولم یولد، اللہ تعالیٰ نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کیسے پیدا کرتا ہے؟ کن کہتا ہے، چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، وہ چیزیں وجود میں آ جاتی ہیں۔ اللہ کا رشتہ دار کوئی نہیں ہے، اللہ رب العالمین کا جانشین کوئی نہیں ہے۔ عبودیت میں، الوہیت میں، ربوبیت میں اللہ رب العالمین کی کوئی جانشینی نہیں کر سکتا ہے۔ جب رشتہ دار ہوتے ہیں وہ جانشین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اسی کو فرمایا قل الحمد للہ لم یتخذ ولدا، سجادہ نشینوں کے سجادہ نشین ہوتے ہیں، ڈھونگی بزرگوں کے دوسرے لوگ ہوتے ہیں جانشین، بادشاہوں کے جانشین ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اللہ رب العالمین کافی ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، اس کو کسی جانشین کی ضرورت نہیں ہے۔ لم یتخذ ولدا، لم یلد ولم یولد، اور نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا ہے۔ جس خدا کے بارے میں یہ تصور ہو کہ وہ کبھی کسی ٹائم آف پیریڈ میں پیدا کیا گیا ہے، پھر سوال وہی آئے گا کہ اس سے پہلے رب کون تھا، اس سے پہلے خدا کون تھا؟ یہ اللہ کے اور رب کے شائع نشان تھا ہی نہیں کہ وہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ولم یولد، وہ کسی کے پیٹ سے پیدا ہوا نہیں ہے، اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کا کوئی باپ نہیں ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے متوازی، اس کے پیرلل کوئی قوت اور طاقت والا نہیں ہے، کوئی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو سورہ اسراء میں بیان فرمایا لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، اور کوئی نہیں ہے جو اس کے کارخانے میں اس کو مدد کرے۔ فلاں بھگوان ہے، وہ
ہوا پہ قابو رکھتے ہیں، فلاں ہیں جو بارش برساتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں، فلاں یہ کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے کہا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، اس کی سلطنت میں، اس کے کائنات میں کوئی برابری کا نہیں ہے، کوئی اس کی مدد نہیں کر رہا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اپنی کمزوری کی وجہ سے اللہ رب العالمین کسی کو اپنا مددگار بنائے، نہ. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، لہٰذا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اے قرآن پڑھنے والے تمام انسانوں، وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرو، وہ اسی کے شائن شان ہے اور یہی چیز اس کے لائق ہے، اس کے مناسب ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی بڑائی کے لیے کیا کیا باتیں بیان کی ہے کہ اللہ رب العالمین سیلف سفیشینٹ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی بڑائی بیان کی جائے. اور اللہ رب العالمین کو کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بھی ضرورت ہے کہ اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کی جائے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ رب العالمین کے لیے ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ عقیدہ توحید ہم سب جانتے ہیں، اور کیا عقیدہ رکھنا چاہیے؟ پہلی بات یہ کہ اللہ کے وجود پر ہم ایمان لائیں، اللہ رب العالمین کے ہم وجود پر ایمان لائیں. اللہ رب العالمین کے وجود پر جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ ہم متقی اور پرہیزگار ہوں گے. اللہ رب العالمین کے وجود پر، اللہ کے ہونے پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین نے پوری کائنات کو پیدا کیا، تمام مخلوقات جو ہیں وہ اللہ کے ہونے کی دلیلیں ہیں. اللہ خالق کل شیء، تمام مخلوقات جو ہے وہ اللہ کے ہونے کی دلیلیں ہیں. بغیر بنائے ہوئے کوئی چیز وجود میں آتی ہی نہیں ہے، آ بھی نہیں سکتی ہے. یہ لاٹھی ہے، یہ مائک ہے، یہ کپڑا ہے، یہ ٹوپی ہے، اپنے آپ بن گئی؟ نہیں، کوئی بنانے والا ہے نا. اتنی بڑی کائنات اپنے آپ کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ اس کا کوئی بنانے والا ہے. اللہ خالق کل شیء، اللہ تمام چیزوں کا بنانے والا ہے. اور صرف بنایا نہیں، اگر بگ بینگ کے ذریعے سے ساری چیزیں اپنے آپ ہو جاتی تو یہ سسٹم، یہ ترتیب جو اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، یہ ترتیب نہ ہوتی. سن اللہ الذی اتقن کل شیء، سسٹم رکھا ہے اللہ رب العالمین نے، ساری چیزیں سسٹمیٹک ہے. سمندر سے کہہ دیا اپنے لمٹ میں رہنا، ادھر ہی رہنا، ادھر نہیں آنا، ادھر دنیا والوں کو جینے دو، مخلوقات کو جینے دو. سورج سے کہہ دیا اپنے لمٹ میں رہنا، نیچے مت آنا، جل جائیں گے لوگ. چاند سے کہہ دیا اگتے رہنا، ٹائم کی پابندی کرنا. ساری چیزوں کا اللہ رب العالمین نے ایک نظام دیا ہے، ایک ترتیب دی ہے. خالق کل شیء، کیونکہ وہ تمام چیزوں کا خالق ہے. اور اگر کوئی کہے اللہ رب العالمین دکھتا نہیں ہے، کہہ دو کہ تمہاری کائنات کے 97% ایسے اشیاء ہیں جو دکھتی نہیں ہیں مگر پھر بھی تم مانتے ہو. ایسی بہت ساری حقیقتیں ہیں جن کو تم تسلیم کرتے ہو مگر وہ دکھتی نہیں ہیں. ہوا ہے، محبت ہے، غصہ ہے، ناراضگی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں مگر دکھتی نہیں ہیں. اس کا کیا مطلب؟ نہ ہونا نہ ہونے کی دلیل ہے، نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل ہے؟ نہیں، نہ دکھنا نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے. نہ ہونا نہ دیکھنے کی دلیل کبھی نہیں ہے. لہذا یہ دلیلیں ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے. انشاءاللہ بقیہ جو دلیلیں ہیں اللہ رب العالمین کی ذات کے سلسلے میں وہ انشاءاللہ آگے رکھیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں اللہ رب العالمین کے تعارف کے سلسلے میں پڑھنے کی، مطالعہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین ہمیں اسماء صفات کے سلسلے میں صحیح عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.